اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے عالم تیرا پروانہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج یو کے سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، انگلش میں بھی ان سے کچھ بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بروہی اور پشتو زبان بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، سندھی زبان میں گفتگو کرنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں، نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ چلتے ہیں کلام کی طرف۔ تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانانا۔ ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلے میں آج بنگلہ دیش سے رکن شورا بھی جلوہ فرما ہیں، مبلغ دعوت اسلامی بھی جلوہ فرما ہے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ آئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ تو ایسے لگ رہا ہے ہمارے برابر میں بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، مدنی چینل نے کیسی دوریاں کم کر دی ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں موضوع خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے۔ یقیناً کئی دنوں سے مدنی چینل پر آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے جتنا تذکرہ کریں وہ کم ہے۔ کام وہ کر گئے کہ آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے،
دنیا کے کونے کونے میں خواجہ صاحب کے چاہنے والے موجود ہیں. بنگلہ دیش میں بھی پوچھیں گے وہاں خواجہ صاحب کے چاہنے والے کتنے ہیں. آج ہمارے ساتھ UK کے مبلغ دعوت اسلامی ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. ماشاءاللہ شہزادہ حضور کی ملاقات کے مناظر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 15 سال کا ایک نوجوان ہے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ورثے میں ایک باغ ملا, ایک پنچکی ملی, اور وہ نوجوان اس باغ کی رکھوالی میں مصروف ہو گیا. پودوں کو پانی دینا, اس باغ کا خیال رکھنا, وہ اس کا معمول تھا. ایک بار وہی نوجوان پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ باغ میں ایک بزرگ داخل ہوئے. نوجوان نے جب ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا, فوراً آگے بڑے ادب کے ساتھ انہیں بٹھایا, بڑی عزت کے ساتھ انہیں بٹھایا, اپنے باغ سے انگوروں کا ایک خوشہ نکالا, ان بزرگ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے اس نیک بندے نے جب اس نوجوان میں یہ سعادت مندی دیکھی, یہ ادب دیکھا, یہ احترام دیکھا, بہت خوش ہوئے. اور پھر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی جھولی سے ایک کھلی یعنی تل یا سرسوں کی پھوک کہہ لیں, چھوٹا سا نوالا کہہ لیں, وہ نکالا اور اس نوجوان کو کھلا دیا. اس نوجوان نے جب منہ میں وہ نوالا ڈالا, اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے تو باغ اور پنچکی میں مصروفیت تھی, مگر اب سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کا ذہن بن گیا. اس 15 سالہ نوجوان نے اپنا باغ, اپنی پنچکی سب بیچا, راہ خدا میں خرچ کیا, اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہو گئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ نوجوان کون تھے, وہ بزرگ کون تھے جو اس باغ میں تشریف لائے؟ وہ بزرگ سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. اور وہ نوجوان کون تھے جن کی دل کی دنیا بزرگ کی نگاہ سے ایک نوالا کھانے سے ایسی تبدیل ہوئی, اور سب کچھ بیچ باچ کر وہ راہ خدا کے مسافر بنے. اور اس نوجوان نے وہ کام دنیا میں کر دکھایا, وہ نام کمایا, آسمان ولایت کے وہ چمکتا ستارہ بنے کہ 800 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی چمک کم نہ ہوئی, بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہر گزرتے والا دن اس آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے کی چمک دمک میں اضافہ کر رہا ہے. وہ نوجوان کوئی اور نہیں, خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. 15 سال کی عمر تھی, مگر ایک بزرگ کا ادب کرنے کی برکت سے. اور پھر یہاں دوسری بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ اللہ والے جب کسی پر نظر کر دیں, جب انہیں دعا سے نواز دیں, تو پھر قسمتیں کیسے بدل جایا کرتی ہیں. وہ شعر ہم سنتے ہیں نا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے پر بہت سارے مدنی پھول حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا ہے. اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا, جس کو کہیں کہ بری عادت آج نوجوانوں میں, آج بچوں میں, ہمارے لوگوں میں یہ پائی جا رہی ہے کہ بڑوں کا ادب نہیں کرتے. بزرگوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے وطن میں بھی ہے. UK والوں سے بھی بات کریں گے, بنگلہ دیش والوں سے بھی بات کریں گے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ دیکھتے بھی تھے کہ کوئی سفید داڑھی والے بزرگ آ گئے, کوئی بڑی عمر کے بزرگ آ گئے, کوئی بڑی عمر کی خاتون سامنے آ جاتی تھی, لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ادب کرتے تھے. مگر آج اگر کسی نوجوان کو تھوڑا پیسہ مل جائے, تھوڑا مقام مل جائے, تھوڑا نام اس کا ہو جائے, تو اب نوجوان ہوتے ہوئے وہ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے. سامنے اگر بزرگ کوئی غریب ہے, چاہے اس کے سفید بال ہو چکے ہیں, اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اے خواجہ صاحب کے چاہنے والوں, ذرا سوچئے کہ یہ خواجہ صاحب کا ادب ہی تو تھا. وہ کہتے نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ والوں کے ماننے والوں, آج سب سے پہلے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہمارے خاندان میں, ہمارے آس پڑوس میں, ہمارے اطراف میں آپ دیکھیں کتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں. بظاہر بعض اوقات وہ ہمارے امپلائی ہوتے ہیں, ہمارے یا جاب کر رہے ہوتے ہیں, یا بظاہر وہ معاشی طور پر کچھ کمزور ہوتے ہیں ہم سے, لیکن اگر وہ بزرگ ہیں, اگر وہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں, اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے, چھوٹوں پر شفقت سکھاتا ہے اور بڑوں پر ادب سکھاتا ہے. علی بھائی کیا کہیں گے آپ, یہ جو نوجوانوں میں بڑوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے, آج خاندان کے لوگ ہمارے سامنے بزرگ بھی ہوتے ہیں, مگر وہ ادب و احترام جو ہم پہلے دیکھتے تھے وہ بہت کم نظر آتا ہے. کہ اس بات سے ایک واقعہ یاد آیا کہ
یوں سمجھ لیجئے کہ شاید 24-25 سال پہلے کا ہوگا شاید یہ۔ اللہ، میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا میڈیکل اسٹور پر، وہاں ایک بزرگ تھے، اس وقت ان کی عمر تھی میرے خیال میں 72 سال۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت یعنی 24-25 سال پہلے کہ آج لوگ اتنے بے ادب ہو گئے، اتنے بے ادب ہو گئے ہیں، پر اس وقت جو 70-72 سال کے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے دور میں ادب تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں بازار گیا تو وہاں مجھے میرے والد صاحب کے ایک دوست ملے، تو میں ننگے سر تھا، تو والد صاحب دوست نے مجھے کہا کہ بیٹا تو فلاں کا بیٹا ہے اور تو اتنا بے ادب ہو گیا ہے کہ ننگے سر تو بازار میں آ گیا ہے، اللہ، تو تمہارے والد کو بولوں گا میں۔ اللہ اللہ، ابھی دیکھیں یہ بے ادبی گنی جا رہی ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ننگا سر تو دور کی بات ہے، آج جسم ڈھانپنا لوگ جو ہے وہ مشکل سے جسم ڈھانپ رہے ہیں، کیسا کیسا لباس آ گیا۔ اور واقعی ادب کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلے اب یہ دیکھتے تھے کہ کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا تو کسی بزرگ کو دیکھ کر وہ اپنا سگریٹ چھپا لیتے تھے، بڑا بھائی آ جائے تو لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں تو ایسا لگتا ہے علی بھائی کہانیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا اب تو واقعی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا بے ادبی جو ہے نا، ورنہ ایسے ایسے واقعہ مجھے اس موقع پر یاد آ کہ لوگ اپنے بڑوں کی سیٹ پر نہیں بیٹھتے تھے، نہیں کہ اگر بس میں سوار ہو رہے ہیں۔ مجھے کچھ ایک واقعہ یہ بھی یاد آیا، ایک شخص مطلب نوجوان تھے، ان کی پیچھے والی سیٹ پر تھے سفید والے، وہ آگے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ نہیں چاچا آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں۔ کیا بات، اللہ اللہ اللہ، واقعی علی بھائی آپ بہت پیاری باتیں فرما رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست میسج ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اولیاء کرام کی محبت بھی میں رکھتا ہوں، شاید خواجہ صاحب کی چھٹی بھی آپ منا رہے ہوں گے، مگر ادب ہے کہ نہیں؟ خواجہ صاحب کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ خواجہ صاحب نے ایک اللہ کے ولی کا ادب کیا۔ میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، جنت میں رفاقت پانے کی جو نوید سنائی جا رہی ہے اس میں کام کیا دیے گئے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ یہ دونوں طرف کی بات ہے۔ یہاں میں بزرگوں سے بھی عرض کروں گا، بزرگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے اور آج شاید بہت خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ چلو بہت اچھا ہوا یہ ادب کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ بچوں پر، مدنی منوں پر شفقت کریں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ بعض بزرگ لڑنے والے، جھاڑنے والے، ڈانٹنے والے، ہر وقت تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، پھر لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ کے پاس پھر کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس بیٹھتا کوئی نہیں۔ پہلے اپنی عادت بھی دیکھ لیں۔ تو دونوں طرف دیکھیں، یہ ہے اسلام، بڑوں کو بھی درس مل رہا ہے، بچوں کو بھی درس مل رہا ہے۔ باپو آپ بھی یو کے سے آئے ہیں، آپ چاہیں تو انگلش زبان سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم جو ہے، کیونکہ بیرون ملک میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرنا، اپنے ایلڈرز کا ادب نہیں کرنا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ Well, as Haji mentioned as well, Haji Ali, is an international problem, and is not only in Pakistan or Bangladesh, and especially in Western country is more. In our country, still some respect in Islamic education, but if you look the other side, is very harming situation for especially the parents, and the parents who's living there. They come and approach brothers of Dawat Islami and Zimedaran. They say, please give your company to our kids. Please come our home and teach our children the respect of the parents. They not only abuse, they shout. Allah. And they sometimes, because over there if you got over 16 or 18, you do whatever you want. Allah. Nobody can stop. If parents touch him, they can call police. Allah. And they've been arrested. Parents, they call police. Yes, for Allah. Them. If the children after 16 years, if parents say anything and if the children doesn't like, he can straight away phone. Allah. And the police come and they separate the parents and the children. Sometimes they arrest the parents also. Yes. Astaghfirullah. And they stay away from their parents and they do whatever they want, especially the Muslim youngsters as well. And the parents, they come in the ijtima and they request, they cry as well. Our son, they don't listen us. They do these things. There's so much bad thing happening all over the world.
But if you look at the BD, is there any examples those children are not obey their parents and after the environment of Dawat Islami, then they change themselves? I said, alhamdulillah, it's not 100, it's thousands of the examples in Dawat Islamis in UK and Europe. Alhamdulillah, if you just think from this, in our madaris in UK, approximately about 2,000 to 2,500 children are learning free Hifz al-Nazra in UK. MashaAllah. But the amazing thing is, over 3,000 roughly are expecting to get the admission there. So more than the double, the quantity are waiting. If we get more madaris, so they can get the admission in Dawat Islami madaris. Why in Dawat Islami madaris they're waiting? Because not only Quran we teach, we also teaching them the respect of their parents according to the way of the Islam. So alhamdulillah, this is the amazing things. یہ دیکھیں، یہ ہے دعوت اسلامی. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب یوکی کی بات بتا رہے تھے کہ وہاں بچے اس قدر بے ادبی کرتے ہیں کہ ماں باپ رو رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کے پاس آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ ٹرین کریں، اور بتا رہے ہیں کہ ہزاروں داستانیں ایسی ہیں کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے تھے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، اب ماشاءاللہ والدین کے با ادب بنے. بلکہ دعوت اسلامی یوکے میں ہمارے مدرسوں میں کتنے باپو اپنے اسٹوڈنٹس بتائیں؟ رفلی ایسا 2 to 2,500 بچے پڑھ رہے ہیں. 2,500 مدنی منع. یہ امیزنگ بات ہے کہ 2,500 مدنی منع با امامہ دعوت اسلامی کے حلیے میں الحمدللہ وہاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہزاروں ہمارے پاس کیو میں ہیں. اب والدین چاہ رہے ہیں کہ دارالمدینہ میں داخلہ مل جائے، جامعہ میں داخلہ مل جائے، مدرسے میں داخلہ مل جائے، کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجتے ہیں تو با ادب بن جاتے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی، صرف پاکستان میں 2,200 کے قریب، جی ہاں صرف پاکستان میں 2,200 کے قریب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، جہاں تقریباً 1 لاکھ مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے وہ قرآن بھی پڑھ کے جائیں، والدین کے با ادب بنے، ماں باپ کے ہاتھ اور پاؤں چومیں. اسی طرح الحمدللہ جامعات المدینہ ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ماں باپ کا ادب اور بڑوں کا ادب سکھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نگران شورا بھی کال پر ہیں، چلیں ان سے بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضری جو دینا میں نے ابھی آپ کا موضوع چل رہا تھا یہ سگریٹ، کہ لوگ بچے مطلب ماں باپ کے آگے بھی اب جو ہے نا وہ مطلب اب بزرگوں کے آگے لوگ سگریٹ پینے سے کتراتے نہیں ہیں. جی میں اس پر آپ کی بات سن رہا تھا، کتراتے نہیں ہیں، اور ایک اپنا ایک ہوتا ہے کہ اسباب پر غور کیا جائے، آخر سبب کیا ہے. جی جب تک اسباب پر غور نہیں کریں گے نا امراض دور نہیں ہو سکیں گے. جی ایسا اسباب کئی ہوں گے اس کے یقیناً، لیکن میڈیا نے، ایڈورٹائزمنٹ نے اور تشہیر نے اس سگریٹ پینے کے معاملے کو شاید اتنا گلیمرائز کر دیا ہے کہ اب سگریٹ پینا جو ہے نا وہ معیوب اور عیب نہیں رہا، فیشن بن گیا ہے صاحب. ہاں تو اب یہ کہ یار سگریٹ نہیں پیتے تم یار. اب مثال کے طور پر ایک اسلامیہ مجھے بتا رہے تھے، ابھی جسٹ بات ہو رہی تھی آپ کے سلسلے پر، تھوڑا بہت ہم بیٹھ کے تبصرہ کر رہے تھے. ایسا ہمارے سلسلے میں بھی تبصرہ کرتے ہیں. ایسا آپ تو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا سلسلہ تو آپ کا ہوتا ہے نا، تو ہلکا پھلکا تبصرہ تو ہوتا ہی رہے گا، تو ہلکی پھلکی سیری ہو سکتی ہے. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مطلب کہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھے ایک اپنا واقعہ سنایا، بڑا مطلب حیرت انگیز واقعہ ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک دوست ہے، جاننے والا ان کا کوئی، وہ بیمار رہتا ہے مگر سگریٹ وہ پیتا ہے. تو یہ جا کر بیٹھنے لگے اس کے بیٹے کے ساتھ، اور اس کی عیادت گویا کہ کہہ سکتے کر رہے تھے. تو ان کو کہنے لگے یار آپ سگریٹ کم پیو یار، کیا اتنی سگریٹ پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، زیادہ بیمار ہو جاؤ گے. تو وہ اب اپنے اس کو کہنے لگا کہ میں تو اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی پیچھے پیچھے سے پیتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پیا کر کیا حرج ہے. توبہ 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 استغفر اللہ. اب آپ بتاؤ یہ واقعہ ہے، مجھے بتا رہا میری وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جو میں سنا رہا ہوں. میں نے کہا واقعی یہ بولا ہے میرا اپنا واقعہ ہے، میرے سامنے باپ بیٹھے ہوا بول رہے ہیں، اس کو بولو میرے ساتھ بیٹھ کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو تنگ آ جاتا ہے باپ. میں ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں عبدالحبیب بھائی کہ جس کا بیٹا جو ہے نا وہ سستی شراب پیتا تھا. اللہ اس اللہ. نے سمجھانے کی کوشش کی، جب بیٹا نہیں مان بولا یار اگر تجھے پہنی ہے تو کوئی اچھی شراب پی لے، سستی شراب پی کر کیوں جلدی جلدی تو اپنا بھرا گھرا کر رہا ہے. ابھی اصل میں بعض اوقات تو تنگ آ جاتے ہیں ماں باپ کہ نہیں بولا نہیں مانتی، اور سگریٹ کی عادت ویسے ہی جگہ بنا لیتی ہے. اور اب چونکہ اس کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے اور ایک ماڈرنیٹ
کر کے اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، اس کو اتنا وہ کر دیا گیا کہ اب یار یہ معیوب نہیں رہا، مال ننگے سر ہونا یہ معیوب نہیں رہا. مطلب پہلے مجھے یاد ہے، مجھے سیدھا ایک بہت بڑا افسر تھا، آپ کو شاید آپ کو بھی یاد ہوگا افسر کو، کہ ایک بہت بڑا افسر تھا، وہ کسی وجہ سے کوئی سے مطلب کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اپسیٹ ہو گیا میٹر، تو پاپا کے پاس اس کو آنا تھا. تو اگلے روز ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ، میں امیر سنت کے پاس، حضرت صاحب اس وقت ہم کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے میں حضرت صاحب کے پاس آتا ہوں. تو پھر تو آپ کو یاد آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ حضرت صاحب کے پاس آتا ہوں. آپ یقین مانیں یہ بہت بڑا افسر تھا، آپ جانتے ہو کتنا بڑا افسر تھا وہ. مگر جب میری اس کی ملاقات ہوئی تھی نا، تو اس وقت یہ اپنے وہ پینٹ شرٹ وغیرہ جو اس کا لباس ہے اس میں تھا، صرف کوئی کام نہیں. لٹرلی میں جب میں نے دیکھا نا حضرت صاحب کے گھر، باپا کے گھر وہ پہنچا ہے افسر، تو اسے کرتا شلوار پہنا ہوا تھا. تو میں سمجھ گیا یہ صرف اور صرف اپنے آفس سے اترائے، گھر گیا ہے، پینٹ شرٹ اتار کے اسے کرتا شلوار پہنا ہے اور کرتا شلوار پہن کر آیا، تاکہ بس میری نظر میں یہ تھا کہ یہ بزرگ کی تعظیم کے لیے کیا ہے. تو پہلے ایک ایسی مینٹلٹی تھی لوگوں کی کہ وہ مطلب کہ لباس تبدیل کرتے تھے، انداز تبدیل کرتے تھے، سر ڈھانپتے تھے. اب اولیاء کرام کی مزار پہ بھی وہ سر نہیں ڈھانپتا یار، مسجد پہ نماز پڑھتے تو سر نہیں ڈھانپتے. بھائی صاحب آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں حرمین طیبین میں، یعنی وہاں بھی بعض اوقات مردوں کا لباس ایسا دیکھا کہ بندہ حیران ہو جائے کہ یہاں آیا کیوں ہے. پھر یہاں آ کر بھی اگر یہ والا انداز کا لباس پہننا ہے تو بالکل کبھی کبھی تو بندہ سوچتا ہے کہ یہاں بھی ادب نہیں کرے گا تو کہاں ادب کرے گا. آدمی کب کسی چیز کو چھوڑتا ہے جب اس چیز کو برا تو جانے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. آپ ایک چیز کو برا ہی نہیں جانتے ہو تو آپ اس کو چھوڑو گے کیوں؟ اللہ اللہ اللہ. اب آپ ماحول کے ہو، ہم ماحول کے، تو اب ہمیشہ لگتا ہے یار یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا. جیسے کہ بعضوں کے گھروں میں بے پردگی عادت کا حصہ ہوتی ہے. بے پردگی آپ کو لگے گا کہ یار یہ کہ آپ گھبرا جاؤ گے، بھاگو گے. جیسے کہ بعض کے گھروں میں جیسے کوئی گیا اور اس کے گھر، وہ آپ کو یاد ہوگا آپ کا ایک واقعہ، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کمال ہے صاحب، آپ میرے ہی واقعہ یاد دلا رہے ہو مجھے، جب سے دلا رہے ہو. کیا حرج ہے اس میں یار. چلو ٹھیک تو آپ یہ غور کریں، آپ کو یاد ہوگا ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا بہت پرانا، 20-25 سال پرانا دوست مل گیا ہوگا، 15-20 سال پرانا. وہ موبائل بورڈ میں فوٹو دکھا رہا تھا، آپ کو یاد آیا؟ یاد آ گیا؟ ہاں، یہ تو سرور آپ لے کے بیٹھ گئے آپ. اب وہ موبائل فون میں آپ علی بھائی بنگلہ دیش والوں، وہ موبائل فون میں اپنی پرانی تصویر دکھا رہے عبداللطیف بھائی کو. میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ عبداللطیف بھائی وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ موبائل فون میں فوٹو ہٹا رہے، ہٹاتے پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک وہ بولا عبداللطیف بھائی یہ میری بیوی ہے. وہ یار ہٹا ان کو، مطلب وہ بالکل عبداللطیف سر کو میں ساتھ بیٹھا خالی سن رہا تھا. تو مجھے پتا چلا کہ یہ باقاعدہ موبائل فون میں اپنی بیوی کی فوٹو دکھانے کے لیے بیٹھ گئے. یہ نہ کہ میرا پرانا دوست ہے، اس کو بیوی کا فوٹو دکھانے میں کیا آ رہا ہے؟ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. اس کو بیٹھ کر سمجھایا یار یہ آدمی کام کی بات کرے یار. اب یہ آپ بتاؤ کہ مطلب اس کو اتنا بھی نہیں تھا کہ یار یہ ایک مذہبی آدمی ہے، یہ مطلب کہ اس کے لیے کچھ تو ہوگا، مگر اس کو اس چیز وہ دکھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ آپ کے ساتھ کو برائی کر رہا تھا. نارمل سمجھتے لوگ، برا ہی نہیں جانتا تھا. وہ برا سمجھے گا تو بات وہ روکے گا نا. تو اب ہمارے یہاں بد اخلاقیاں، بے تہذیبیاں اور بد اتواریاں یہ ہماری تہذیب اور عادات کا چونکہ حصہ بن چکی ہیں اور ہمارا معاشرے اور کلچر کا حصہ بن چکی ہیں. سو اب اس کو کوئی برا سمجھتا نہیں اور چل رہی ہوتی ہے. اس لیے میں نے تھوڑی سی حاضری دے دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ، بڑا زبردست. الحمدللہ نگران شورا نے کئی پہلوؤں پر کہتے ہیں نا ذہن کے دریچے کھولے ہیں کہ بے ادبیوں کی وجہ بھی سامنے ہونی چاہیے کہ نارمل سمجھتے ہیں ہم ان کو، اور وہ چیزیں اگر ہمارے لیے نارمل ہیں تو وہ بے ادبی ہے ہی نہیں ہمارے لیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیں یہ ہے خواجہ کی سیرت، یہ ہے بزرگوں کی سیرت. بات کریں تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہر طرف سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چلیں آج نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے بڑوں کا ادب بھی کریں گے، بے ادبی سے محفوظ رہیں گے. اور بہت اچھی بات کہی ہے بزرگوں نے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بڑوں کا ادب کرنا نصیب فرمائے. خواجہ صاحب کا آپ نے ٹرننگ پوائنٹ شروع کیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا ادب کیا اور پھر وہ مقام و مرتبہ پایا کہ دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا. واہ واہ واہ. خواجہ صاحب علیہ رحمہ پھر پوری زندگی اسی طرح کا سلسلہ رہا
چونکہ آپ کی جو نسبت تھی، جو نسل پاک تھی، وہ بھی اتنی بلند تھی، نجیب الطرفین، نجیب الطرفین. آپ کے والد صاحب حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، والدہ محترمہ امام حسن کی پوتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو اتنے زبردست جوڑے سے جس کا تولد ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ پھر چنے گئے تھے خواجہ صاحب کے. یوں تو بڑی بچپن سے ہی کمالات ظاہر ہونے لگے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بزرگ کا فیض مل جانا. آپ کی والدہ بتاتی ہیں میرے پیٹ میں جب یہ تھا تو میرے پیٹ سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں. سبحان اللہ. لیکن وہ یہ بھی ماں باپ کے تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے کا اس طرح، دیکھیں 15 سال کی عمر میں دوڑ کے بزرگ کے پاس جانا، ان کو ادب سے بٹھانا، ان کو مطلب انگور پیش کرنا، یہ سب ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اشفاق بھائی، بچوں کی تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ بڑوں کا ادب کریں ان کے ساتھ. بالکل بالکل. جو اپنے والدین کو جس طرح ٹریٹ کرتا ہے، ہم نے UK کے بھی معاملات سنے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کے بچے کہیں آپ کو ٹریٹ نہ کریں. خواجہ صاحب کی سیرت سے یہ پہلا مدنی پھول ہم نے لیا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اس کو ضرور آج نیت کرنی ہے. یہ بات کر رہا تھا جہاں میں حاضر ہو رہا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار بیان فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس میں آپ کا یہ معمول ہوا، لوگ حیران تھے یہ دیکھ کر کہ آپ ایک طرف جب گھومتے تو کھڑے ہو جاتے، بہرحال بات کر رہے تھے یا تقریر کر رہے تھے تو بہرحال پھر بیٹھ جاتے، پھر جب اس طرف رخ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے. تو یہ کئی بار ہوا. یہ بھی بزرگوں کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات. تو بعد میں پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا تھا، کچھ اس میں کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جب میں اس طرف ہوتا تھا، رخ کرتا تھا، یہ جو سمت ہے نا، یہ میرے پیر خانے کی سمت ہے. only the direction. یہ جو ڈائریکشن ہے یہ میرے پیر صاحب کا اس طرف گھر ہے، حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو جب اس طرف میں ہوتا تھا تو بے ساختہ ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. پھر دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ مرید محبت کرتا ہے پیر سے. حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ فرامین ملتے ہیں کہ مجھے اپنے مرید معین الدین پر فخر ہے. ایسے مرید تھے. مرید ہو تو ایسا، پیر ہو تو ایسا، ادب ہو تو ایسا. پیروں کا ادب کریں، علماء کا ادب کریں، بزرگوں کا ادب کریں. کیا معلوم کس کی نگاہ کے صدقے، کس کی دعا کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. آج خواجہ صاحب کا ذکر جو ہے، ذکر خیر کچھ بروہی زبان میں بھی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آج انشاءاللہ جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سنت رسول اللہ کی، وہ بنگالی زبان میں مبلغ دعوت اسلامی دیکھیں ہمیں کون سی سنت سکھائیں گے، وہ بھی ہم چلیں گے. چینل ناظرین عمر کے نمائنوں انگوری کے انہوں سلسلہ عالم تیرا پروانہ خاص طور کیا رہے سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذات مبارک نہ بھارت منیں گے، اور امر کے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اور ننا رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری تینا مدنی پھول لیتیں گے مدنی چینل نہ ناظرین تھے. تو ایم کے رے اچھا بہنو اصول برکت کن کے رے سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سے کرامت اس بیان کے وہ بلوچستان اسلامی علوم تکن کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رے مدینۃ الہند اجمیر شریف فترہ وقت کے تشریف سر بسر اوڑے تو کلن مست کہہ رہے ایسے پیپل درخت سسک اور شیف توسر تو او جاگا کہہ رہے او جاگا نہ کہ حاکم اسک یا کافرت راجہ کی اسک پر تھویرا چوہان او نہ اچھتا تولگ نہ جاگا اسک تو ارا وقت خواجہ صاحب کہہ رہے اوڑے توسر تو راجہ نہ بندہ بسر اور خواجہ صاحب نہ بے ادبی کرے گستاخی کرے خواجہ صاحب نہ شانہ رنمے کہہ رہے بش کرے رو کر بے ادبی اٹکن نم بش مبودا کر دا بادشاہ نہ اچھتا تولگ نہ جاگائے. تو خواجہ صاحب پارے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر نم دا خوارے کی داگن بش مرے تو ٹھیک ہے داگن بش مرے وا اور نما اچک برے را داڑی تولے را چنانچہ اچک بسر بادشاہ نہ اچک بسر اور ہو جاگا توسر تو سو بنا کہہ رہے ساربانا یعنی دا اچتا چلے فنگ وارا دافت خادمہ کرا سو بنا کے بسر تو اچھتے بش کرنے کے ار وس کرے تینا کنن لیکن اچک بش بنیں گا فس دا سائران پریشان کی بھئی دا مسئلہ مثلا کہ اچک طولو کو اور درن تیرا زور خلنیں گا اور اچک بش بنیں گا فس آخر کہہ رہے افتے ان اسی ٹسپارے او دا گرائے محسوس کرے کہ بھئی نن درو داڑے بزرگ طولو کر سک او نشانت گستاخی کرے نو تو وہ کل مجھ مصور اور خواجہ صاحب نہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ خدمت سراپا کرامت حاضر مصور اور تینا گستاخی کیا یارے کرے سر اوفتے او گستاخی ان خواجہ صاحب معافی خواہ سر تو خواجہ صاحب کیا رہے اوفتے معاف کرے اور خواجہ صاحب فرمائے پھر کہ جا امبو خدا عزوجل نہ حکمت نما اچک بش مرے را تو ساربا نہ کرا وقت یہ انارم ہو جاگا گا
اور کھانے لگے وہ بھول گیا رے سلو کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے بھی دیکھ رہا تھا یہ کرامت بیان کر رہے تھے، گردن سالے ہلا رہے تھے، سمجھا کون ہے ذرا یہ پوچھتے ہیں. ہاں آج تو بہت ڈیفیکلٹ بروئی بولی ہے. علی بھائی آپ ذرا بتائیں ذرا بنگالی میں کیا بولا انہوں نے، کچھ بلوچی والوں نے کون سی کرامت سنائی ہے خواجہ صاحب؟ میں آپ سے پوچھوں گا کہ جس طرح آپ کا فیس امپریشن تھا تو سب سے زیادہ کچھ تو آپ بولے تھے. مجھے ایک لفظ سمجھ آیا ہے اور اس سے میں نے وہ کرامت پکڑ لی ہے کہ کون سی والی میں سناؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے بھی ڈاج دیا ہے، مطلب انہوں نے 2 کرامتیں یاد کی تھی، جو میں نے کہی انہوں نے وہ نہیں سنائی، دوسری سنا دی ہے. میں پریشان کہ یہ جو میں نے کہی تھی وہ تو پڑھ نہیں رہے، لیکن میں نے ایک لفظ سے وہ انشاءاللہ الحمدللہ پہچان گیا ہوں. امید ہے صحیح پہچانا ہوں تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ. جی کہ الحمدللہ رب العالمین، قربان جاؤں میں اپنے باپا جان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کہ یہ فیضان امیر اہل سنت ہے، فیضان دعوت اسلامی ہے کہ آج مختلف زبانیں بولنے والے مبلغین یہاں تشریف فرما ہیں اور مختلف زبانوں میں ذکر خواجہ غریب نواز ہو رہا ہے اور ذکر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی باپو آپ بھی کافی سر لا رہے تھے، کون سے کیا کہا انہوں نے، کچھ بتائی. ایسا وہ جیسے فرما رہے نا اس میں ویئر از ان دعوت اسلامی، ویئر از ان دا لور آف خواجہ صاحب. ماشاءاللہ. بہرحال یہ وہ کرامت تھی جو اچھا اس میں بھی بے ادبی کا عنصر ہے، جو ہم نے ادب کی بات کی تھی نا کہ خواجہ صاحب کہیں جا کر بیٹھے، اگر اف ایم ناٹ رانگ یہی والی ہے، اور الحمدللہ تو خواجہ صاحب کہیں جا کر بیٹھے. مجھے ساربان جو انہوں نے لفظ کہا نا وہ بلوچی میں نے پکڑ لیا، باقی تو مجھے شاید کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا. تو بہرحال خواجہ صاحب کہیں جا کر بیٹھے اپنے مریدین کے ساتھ، اور وہاں پر جو لوگ تھے راجا کے، انہوں نے آ کر اٹھایا کہ آپ اٹھ جائیے، بدتمیزی کی، بے ادبی کی اور کہا یا راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. اور خواجہ صاحب نے وہ جملہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ اونٹ کھڑے ہی نہ ہوئے. خواجہ صاحب کے پاس آ کر ان کو معافی مانگنی پڑی، اور معافی مانگنے کے بعد پھر خواجہ صاحب، بڑے لوگ اللہ والے تو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اللہ کے حکم سے وہ اونٹ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. یہاں بھی بے ادبی کا عنصر ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی سنت رسول اللہ کی. علی بھائی آج بنگلہ دیش سے کون سی سنت ہمارے بارے بنگالی مبلغ سکھا رہے ہیں؟ تو حاجی صاحب پہلے تو آپ کی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین ہمارے بنگلہ دیش سے لے رہا ہے. اصل میں اردو آپ بنگالی میں رہو بھائی، غلط بھی ہو جائے تو معاف کیجیے. جی فرمائیے فرمائیے. میری جیسی پنجابی ایسی آپ کی اردو ہے، چلے گی. جی ایسے الحمدللہ رب العالمین. خواجہ پیا کا بچہ تھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا دو بات کر کے انشاءاللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ حاجی صاحب ہمارے بنگلہ دیش میں تقریباً 16 کروڑ عوام ہے. الحمدللہ ہر شہر میں تقریباً خواجہ پیا کے چاہنے والا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میلاد النبی اور غیروی شریف کے بعد جو بہت جوش اور خروش سے جو پروگرام کیا جاتا ہے وہ ہے خواجہ پیا کا. الحمدللہ ابھی ہر شہر میں الحمدللہ خواجہ پیا کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. دنیا کی حکومت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، دنیا کی شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ چند مہینوں کی، چند سالوں کی وہ عزت، وہ شہرت، وہ کرسی ہوتی ہے. اللہ والوں کی حکومت دیکھیں، آج 803 ایئرز ہو چکے ہیں خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے. مگر آج دنیا کا کون سا کونا ہے؟ باپو کیا کہتے ہیں، یو کے میں کتنے عرس منائے جاتے ہیں خواجہ صاحب کے چاہنے والے؟ صاحب still getting the messages from UK and Europe, not only on Thursday but on this weekend as well, special program. I think Dawat Islami works approximately only in UK over 65 cities and towns. MashaAllah. Only in UK. About Europe, so say about around roughly 1,000 cities and towns. Wherever is Dawat Islami, there is a Khwaja. There is in the lover of Khwaja Sahab. خواجہ صاحب کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں ہیں. ہمارے بنگالی بھی خواجہ صاحب کا خوب دھوم دھام سے عرس مناتے ہیں. کون ہے جو میرے خواجہ کا دیوانہ نہیں؟ جی بنگلہ دیش والوں کون سی سنت سکھا رہے ہیں آج ہمیں؟ جیسا انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم تیل استعمال کی تیل ব্যবহার করার সুন্নতে کریم انشاءاللہ عرض করব. تیل لگانے کی سنت اور آداب. جی جناب بتائیے.
যে আমাদের প্রিয় আকা মাদানী আলী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম পবিত্র মাথা ও দাড়ি মোবারকে তেল ব্যবহার করতেন। মাথার মধ্যভাগে তিনি সিঁথি কাটতেন। হযরত সাইয়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আর মাথায় চুল আছে সে যেন তার সম্মান করে, অর্থাৎ তার ধুয়ে নেয়, তেল লাগায় এবং আঁচড়ায়। সারবান্দ ব্যবহার করা সুন্নাত। মাশাআল্লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যার চুল আছে তিনি বলেন সে যেন তা সম্মান করে, তা ধুয়ে রাখে এবং তেল দেয় এবং আঁচড়ায়। হযরত সাইয়্যিদুনা নাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিনে 2 বার তেল লাগাতেন। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আমাদের মধ্যে কেউ তেল ব্যবহার করে তখন সে যেন ভ্রু থেকে শুরু করে এতে মাথার ব্যথা দূর হয়ে যাবে। কানজুল উম্মাল কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সরকার সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তেল ব্যবহার করতেন তখন প্রথমে নিজের বাম হাতে তেল ঢেলে নিতেন, অতঃপর প্রথমে 2 ভ্রুতে, অতঃপর 2 চোখ এবং মাথা মোবারকে লাগাতেন। তাবরানী শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, সরকার মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দাড়ি মোবারকে তেল লাগাতেন তখন নিচের ঠোঁট ও থুতনির মধ্যবর্তী হতে শুরু করতেন। দাড়ি আচরানো সুন্নাতে মোবারকা। মাশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহ পড়া ছাড়া তেল লাগানো এবং চুল রুক্ষ রাখা ও অগোছালো ভাবে রাখা সুন্নতে বিপরীত রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এমনই ভাবে দাড়িতে চুলে তেল ব্যবহারের সুন্নাতে কারিমা এবং আদাব রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতে ইসলামী এমনই ভাবে প্রতিটি বিষয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতে মুবারাকাকে জেনে জেনে তা সকলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। মাশাআল্লাহ। শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল্লাহ আলিয়া যে মাদানী উদ্দেশ্য দিয়েছেন যে আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল। মাশাআল্লাহ। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীতে সুন্নাতের পেগাম দাওয়াতের মুবাল্লিগগণ পৌঁছে দিয়েছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে সুন্নতে কারিমার উপর আমল করি। माशाअल्लाह। बंगाली में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने तेल लगाने की सुन्नत और आदाब में से यकीनन कुछ बातें अर्ज की। तफसीलन तो जाहिर है कि हम एक सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, हाईलाइट करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की क्या बात है। सर में तेल लगाएं तो वो भी सुन्नत के मुताबिक लगाएं, किस तरह लगाएं। बंगाली तो शायद पाकिस्तानियों को शायद बहुत कम लोगों को समझ आई होगी, बल्कि नहीं आई होगी। चलें एक पाकिस्तानी ज़बान में भी तेल लगाने की सुन्नत और आदाब सुनते हैं। आइए जनाब, सिंधी माण्हू तवा की ॻाल्हाइना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, असांजा प्यारा आका मदीने वारा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पंहिंजे मथे मुबारक ऐं ॾाढ़ी मुबारक में तेल लॻाईंदा हुआ, फणी ॾींदा हुआ ऐं मथे जे विच मां सींद कढंदा हुआ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत आहे त हुज़ूर पाक साहिबे लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो, जंहिंजा वार हुजन उहो इन्हनि जो इकराम करे, यानी इन्हनि खे धोए तेल लगाए ऐं फणी दे। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक हमारे सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बाल हों तो वो उनका इकराम करे, यानी उनको धोए, तेल लगाए और कंगा करे। यानी हमें साफ सुथरा रहना है, अपने बालों का इकराम करना है। तो बालों में, सर के बालों में और दाढ़ी शरीफ में तेल लगाना चाहिए। और सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम कंगा भी फरमाते और बीच की मांग निकाला करते, तो ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जॾहिं भी तेल इस्तेमाल फरमाईंदा हुआ त पहिरियों पंहिंजे खाॿी तरीअ ते तेल विझंदा हुआ ऐं पोइ ॿिन्ही भिरवनि ते, पोइ ॿिन्ही अखियुनि ते ऐं पोइ मथे मुबारक ते तेल लॻाईंदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं तेल लॻाइण जी सुन्नतनि ऐं आदाब में बि आहे त पहिरियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी करे पोइ तेल लॻाइजे। वाह।
ऐं तेल मथे ते जेतिरो इस्तेमालु थींदो त इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल इन में कई फ़वाइद भी इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल हासिल थींदा। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर तेल लगाना चाहिए। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सर में तेल लगाने का तरीका भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उल्टे हाथ की हथेली में थोड़ा सा तेल ले लें, फिर पहले सीधी आंख की अबरू पर तेल लगाएं, फिर उल्टी के, उसके बाद सीधी आंख की पलक पर, फिर उल्टी पर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर में तेल लगा लें तो सुभान अल्लाह इस सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। ऐ मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, तफसीलन अगर आप सुन्नत और आदाब समझना चाहते हैं, सुन्नत और आदाब किताब इस वक्त मेरे हाथ में है, इसको ख़रीद फरमाइए मकतबतुल मदीना से, दावत-ए-इस्लामी.net से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नियत करने इंशाअल्लाह जब भी तेल लगाने का मौका होगा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सीधी तरफ से शुरू करके सुन्नत तरीके से तेल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह तेल लगाने की सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और इसकी बरकतें भी हासिल होंगी। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। सिलसिला जारी है आलम तेरा परवाना, और इसमें एक सेगमेंट है खुशबू है अत्तार की। अत्तार की मदनी बाग की खुशबू से कुछ फूल, कुछ महक आपको देते हैं, और इसमें कुछ किसी भी बयान के दीगर ज़बान में जो हम डब्ड बयान होते हैं वो आपको सुनाते हैं, कुछ झलक एक होती है। आज हमारा जो मौजू है वो है आखिरत का अकाउंट, और इसमें आपको डच ज़बान में इंशाअल्लाह ताला कुछ मदनी फूल दिखाते सुनाते हैं। बढ़ते हैं इस मरहले की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Het is beter om wat goeds te zeggen dan stil te zijn. Een verantwoordelijke die een preek aan het geven is en die volgens de sharia en de Koran en hadith. Voor hem is het praten beter dan stil zijn. Meer zegeningen. Maar soms is het praten een plicht. Bijvoorbeeld een plicht is: hey, ben jij een moslim of wat ben jij? Dus het is een plicht om te zeggen dat je een moslim bent. In sommige gevallen geef je antwoord met je tong. Als iemand zegt assalamu alaikum en je geeft een antwoord op papier, dan blijf je zondaar. Antwoorden met de tong is wajib en het direct antwoord geven is ook wajib. Tijdverspilling is niet van toepassing. Diegene die heeft geniest zegt alhamdulillah. Het is verplicht om een antwoord te geven, yarhamukallah. Mogen Allah genade tonen op jou. Eigenlijk is het zo dat stil zijn niet in elke situatie goed is. Maar waar het nodig is, waar de sharia de mogelijkheid geeft, daar te gaan praten. Bij ons wordt er zonder enige redenen gepraat en gekletst en gekletst en gekletst en dat blijven we maar steeds doen. Hierin ontstaan er heel veel zondes. Diegenen die stil blijven. Daarmee probeert de duivel op verschillende manieren mee te spelen. Door hem boos te laten maken. Door het schrijven kan men de minpunten roddelen en verklikken. Heel veel zondes kunnen ook ontstaan door het schrijven. In gebaren praten wij ook. Dit wordt ook Kufli Medina genoemd. In gebaren wordt er ook gescholden, in gebaren wordt er ook geroddeld. In gebaren worden anderen ook vernederd. In gebaren kunnen anderen ook teleurgesteld worden. In zulke gebaren heeft het niks te maken met Kufli Medina. Kufli Medina is waar het sharia het recht geeft om stil te zijn. Daarvan profiteert hij. Waar de sharia het recht op heeft gegeven, wordt er met gebaren gewerkt en alles wordt opgeschreven. In al het werk wordt de sharia niet onderbroken. Dit is Kufli Medina. En als er een mustahab onderbreekt, dan noemen we het geen Kufli Medina meer. Bijvoorbeeld, als men iemand wil uitnodigen naar het goede, om te ontsnappen voor het uitnodigen naar het goede, blijf ik stil. En het stil zijn, dit is voor hem geen zonde, maar beter is het niet. Beter is het om uit te nodigen naar het goede. Leg hem uit. Nodig hem uit voor bijeenkomsten en het reizen met caravans. Volgens die manieren vertelt hij de zegeningen van de Madani-omgeving en dat is beter dan het stil zijn. Mogen Allah jou zegenen over de hele wereld. Mogen Allah jou zegenen over de hele wereld. Dawat Islami verspreid je over heel de wereld. Dawat Islami verspreid je over heel de wereld. एक कलाम सुनते हैं, मैं फरमाइश की थी, बंदा मिलने को करीब है, हजरत कादिर गया।
بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، رمائے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ 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 اللہ، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ہاں تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھر گیا، اللہ 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 اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جمشیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جمشیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اللہ 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 اللہ، یہ علوِ خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ، یہ علوِ خاص عبدیت رضا کے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چلے بھائی ایک نظر اپنے آپ پر اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور کچھ بد تہذیبیوں اور کچھ الفاظ کی درستی کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں ایک یا چند بد تہذیبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عموماً عام سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ درست نہیں ہوتے، وہ محفل میں اچھے نہیں لگتے، بعض اوقات وہ کسی بڑے نقصان کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس سیگمنٹ میں ان کی طرف کچھ اشارہ ہم کرتے ہیں، کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جب ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں یا صوفے پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، گیدرنگ میں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، بعض اوقات اپنے جوتے بھی پہنے ہوتے ہیں، ہمارے جوتے جو ہیں وہ آس پاس والے لوگوں کے بالکل منہ پر ہوتے ہیں، ہم ایسا اٹھا کے بیٹھتے ہیں کہ جیسے کہ اس کو جوتا دکھانے کا کوئی اور موقع نہیں ملا تو اسی بہانے سے لے تجھے جوتا دکھا دوں۔ تو اس طرح اگر بیٹھنا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ اگر چڑھا کر بیٹھتے ہیں تو ایسا نہ کیجئے کہ سامنے والے کو جوتا دکھا رہے ہیں۔ بعض اوقات جوتے پہ کچھ گندگی بھی ہوتی ہے، سامنے والے کو کرائیت آ رہی ہے اور جوتے پہ کیا کچھ لگا ہے اور آپ اس کے منہ کی طرف کر کے بیٹھے ہیں اور وہ کس طرح بیٹھا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو اگر ایسا کبھی معاملہ ہے تو اپنے پاؤں کو سنبھال کر ذرا اس طرح بیٹھیے کہ سامنے والے کی طرف پاؤں نہ ہو، یہ اس کے لیے ایک توہین والا معاملہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ایک مسلمان ہے تو اس کے ادب کا بھی معاملہ ہے، اور اس طرح آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے، یار ایک ایسا آدمی ہے اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس طرح اگر آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنا درست ہے، لیکن آپ اپنا تھوڑا اینگل بدل لیجئے، تھوڑا کرسی ہے، صوفہ ہے، تھوڑا چینج کر سکتے ہیں تو کر لیجئے تاکہ سامنے والے کی طرف آپ کا پاؤں نہ جائے۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ہاں بالکل، جڏहिं انسان ان حیت میں ویہے تو ظاہری ॻाल्हि आहे उन जे जूते जो जेको मुंहुं आहे उन साम्हूं वारे जी तरफ़ वञे थो, उनखे बुरो बि लॻी सघे थो। उन में अगरि उन जूते में का शइ जी गंदगी लॻल आहे त उहा बि नज़र अची वेंदी, ऐं इन सां बेपर्दगी बि थींदी। पेर ते चाढ़े करे जॾहिं वेहे थो त बेपर्दगी बि थिए थी। त अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ व जल असांखे अक़ल सलीम अता फ़रमाए जो इन आदत खां असां बचूं
ऐं पंहिंजे मुसलमान जो बि अदब रखूं ऐं इंशाअल्लाह ताला जेतिरो अदब कंदा त इंशाअल्लाह ओतिरो फ़ाइदो थींदो, लेकिन कोशिश इहा कयूं त इन बदतहज़ीबी खां असां बचूं। मदनी चैनल नाज़रीन संगत जी तासु आवरी छी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी उस इहो ढेर ख़ासि मसइले पे बारे तवज्जो उकड़ल ची पस महफ़िल की कीनू चा बैठक की नास्तियों चा द मिलमायो बाजार की नास्तियों नो नास्तेदंग सा अदब भई सा आदाब भई नो संगत मुबल्लिग़ दावत इस्लामी वो फरमाइल ची बायदी ची मुजदासी न कीनू ची खपे बांधी खपे दासी कीदू चीज मुझ चिदई अगा गुटुना या चपली चिदई मखा मखना चढ़ी खुला बांधी नो अगा मतलब अदब ची कीनू अबल चाला इज्जत वर को ये चाल अदब को नो आगे इंशाअल्लाह जो जल जज़ा हम मिलावी जी और संगत जी बुजुर्गान फरमानदा ची बा अदब बा नसीब और बे अदब बे नसीब वो मुझे चाहता अदब को हो इंशाअल्लाह अदब वसीले मुझला रहमतुना और बरकतुना मिलावी जी और बेअदब सड़ी ची थी आगा बिल्कुल मतलब आगा न इज्जत लरी है ना ये चा सारा इज्जत मिलावी आगेला। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। तो आप आज से नियत कीजिए कि जब भी किसी मजलिस में बैठे हो, महफिल में बैठे हो, इस तरह के आदाब का ख्याल रखेंगे। बढ़ते हैं अल्फाज की तरफ। 2 अल्फाज की दुरुस्ती की तरकीब होती है हमारी इस सिलसिले में, तो दिखाइए आज का पहला लफ्ज़ कौन सा है भाई। स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं आपकी सहूलत के लिए। पहले दिखाएंगे गलत, किनारा, लफ्ज़ किनारा ये गलत है। हाँ भाई क्या फरमाते हैं? फिर दुरुस्त क्या है? कनारा। कनारा, अच्छा है कोई कुनारा वाला है? कनारा किसको कहते हैं? एज को, इंग्लिश में एज को कनारा कहते हैं। पश्तो में क्या? पश्तो में पता है किनारा किसको कहते हैं? दरिया का किनारा। पश्तो में तो पख्तो भाई कोना, कोना, कुंज, कोना, कोना भी कहते हैं उर्दू में, कोना, किनारा भी है। पंजाबी में क्या कहते हैं हाफिज साहब? आम तौर पे किनारे को दरिया का किनारा। पंजाबी विच ते किनारा ही कहते हैं, आम तौर पे किनारा कहते हैं, लेकिन किसी चीज का कोना होता है उसको कुंड भी बोलते हैं सिंधी में, कुंड। अच्छा कुंद, कुंड, कुंड, अच्छा। लेकिन आपने दुरुस्त बताया, दुरुस्त हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि असल लफ्ज़ किनारा नहीं है बल्कि कनारा है। जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है, दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो कनारा है, कनारा। जिसके कुछ शेर में भी है कनारा। कब गुनाहों से सुना दे यार। कब गुनाहों से कनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। सुभान अल्लाह, क्या बात है। उर्दू बोलते ने बंदे कोई ज्यादातर किनारा कहते हैं, पंजाबी च तो किनारा ही कहा जाता है वैसे ना। पंजाबी में किनारा ही है, किनारा पंजाबी च किनारा। अच्छा पंजाबी में किनारा ही बोलते हैं, वो किनारा। सुभान। अच्छा अच्छा पंजाबी विच सही बोलते हैं माशाअल्लाह। अच्छा आप दो नातखा बैठे हैं माशाअल्लाह, बताएंगे आला हजरत ने कहीं लफ्ज़ कनारा, कनार इस्तेमाल किया हो? कनारा या कनार, कोई शेर है आपके जहन में? हाफिज साहब तुसी तो बड़े हाफिज हो, अशार तो माशाअल्लाह आपको बहुत याद होते हैं क्योंकि आप देख के पढ़ ही नहीं सकते। आला हजरत का एक शेर है, मुझे याद आया इसी से। कनारे खाके मदीना में राहतें मिलती, कनारे खाके मदीना में राहतें मिलती, दिले हज़ी तुझे अश्के चकीदा होना था। यानी मेरे दिल तुझे एक ऐसा गिरा हुआ आंसू होना था कि जो टपक कर जमीन की, मदीने की जमीन में जज्ब हो जाता। और फिर बहुत प्यारा पढ़ते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कनारे खाके मदीना में राहतें मिलती, कनारे खाके मदीना में राहतें मिलती, दिले हज़ी
تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا، دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ تو یہ بھی لفظ ہے کنارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم تیرے گنہگار سیاہ کار بدکار و بد کردار بندے تیرے پاک بندوں تیرے محبوبین کے تذکروں کے ساتھ ان کی نسبتوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مولا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل۔ مولا ہمارے برے اعمال کے سبب ہی زلزلے آتے ہیں، ہمارے برے اعمال کی نحوستوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مولا تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، تجھے غریب نواز کا واسطہ مولا ہماری دستگیری فرما۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمارے گندے اعمال کی طرف نہ دیکھ، مولا ہماری اچھی نسبتوں کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔